السلام علیکم. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں علی سرفر اور میں ہوں آپ کے ساتھ شائستہ شہزاد. رمضان الکریم کا بابرکت مہینہ اور ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی رمضان کریم ہے. اور رمضان المبارک کا اس بابرکت مہینے میں ظاہر ہے دوسرا روزہ ہے, دوسری افطار ہے. اور ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان کے ہم تعارف کرائیں گے, اور یہ بھی آپ سے کہیں گے کہ چونکہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے اور ہر چیز کی جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. روزے کی اہمیت پر, روزے کی فضیلت پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے جو سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ, اس پر بھی بات ہوگی, حمد و ثنا بھی ہوگی. سب سے پہلے میں تعارف آپ سے کرا دوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خاں بدر العارفین صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. مفتی سید عبدالباسط گردیری صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. محمد علی سوشل ورکر بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, ان سے نعت بھی سنیں گے. اور بلکہ آغاز یہیں سے کرتے ہیں شائستہ کہ سب سے پہلے محمد علی صاحب میں آپ سے ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے حمد و ثنا کی چونکہ بات ہو رہی ہے کہ ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. محمد علی. پٹ سے کائنات قلب افسردہ, نگاہیں مضطرب ہمت شکستہ حوصلے مردہ. الہی تیری چوکھٹ سے بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فخر ہوں, حجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. آپ بہت ہی اچھا آغاز حمد اور کلام پاک جس سے آپ نے آغاز کیا. علی, جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلا روزہ, اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو روزہ ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے, اس کی اہمیت اور فضیلت پر تو ہم بات کرتے ہی ہیں, لیکن ہم یہ بھی جانیں گے اپنے معزز مہمانوں سے کہ اس کی جو عبادت ہے اس کو زیادہ پر اثر بنانے کے لیے, پر فضیلت بنانے کے لیے, اور اس کی جو روح ہے اس پر عمل داری کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم نے اس مہینے میں اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. صرف ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے سحری کی, روزہ رکھ لیا, افطار کا وقت ہوا افطار کر لیا. اس سب پورے ٹائم پیریڈ میں اس فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ہم نے ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پر عمل بھی کرنا ہے بالکل اپنی پریکٹیکل لائف میں. بالکل یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. اور مکمل روزہ جبھی ہوگا ہمارا جب ہم یہ کہیں گے کہ جناب فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک اس کے دوران ہم نے کس طرح زندگی گزارنی. اس کے بعد بھی رمضان کا ظاہر پورا بابرکت مہینہ ہے, اور ظاہر پہلا سیشن چل رہا ہے اس وقت, ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت کا ہے, پہلا اشرا رحمت ہے. اور رحمت میں بھی ہم بات کریں گے. مفتی سید عبدالباسط گردیری صاحب, جناب آپ تشریف لائے ہیں. ہم چاہیں گے کہ جس طرح شائستہ نے کہا کہ تھوڑا سا اس پر ضرور روشنی ڈالیے کہ روزے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جناب بھوک پیاس برداشت کرنا, یا مکمل ایک روزے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح ہے اور کس طرح ہمیں رکھنا چاہیے, حق کس طرح ادا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس بابرکت ماہ مبارک میں اس خوبصورت سیگمنٹ کا آغاز کیا, اور اس چینل کے تحت پوری دنیا میں دیکھے جانے والا یہ پروگرام کہ جس کے ذریعے عوام الناس تک یہ پہنچایا جائے گا کہ خالی روزہ رکھنا یہ خالی ایک عبادت نہیں ہے, خالی اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ایمان والو کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ خالی تمہارے لیے نہیں ہیں, بلکہ تم سے پہلے کی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اگر تم ان میں غور و فکر کرتے ہو تو یہ تمہاری بھلائی ہے, تمہاری خیر خواہی ہے, تمہاری جسمانی روحانی اس تمام تر جو بیماریاں ہیں وہ اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. جہاں تک آپ کی اس سوال کا جواب رہا کہ خالی روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. اگر انسان صبح سحری کے ٹائم کھانا کھا کر پورا دن وہ صرف سویا رہے یا کوئی اس کی عبادت کی ایکٹیویٹیز نہ ہو اور پھر وہ افطار کرے تو اس کا روزہ پھر وہ ایک
فاقے کے طور پر آ جاتا ہے. حالانکہ روزہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھے تو روزے کے بعد جو اس کی عبادات ہیں، اس کے ذکر و اذکار ہیں، وہ اس میں مشغول رہے، نہ کہ وہ صرف فاقے کے طور پر وہ سحری کرے اور سحری کر کے دن پورا وہ سویا رہے، اس کا ظہر بھی اس کی نکل جائے، عصر بھی نکل جائے، مغرب کے ٹائم اٹھے اور پھر وہ ان کام کاجوں میں کھانے کے بعد پھر عام کام کاج میں مشغول ہو جائے. فرمایا کہ ایسے روزے کی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں. فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اس کا حق اس طرح سے ادا کیا جائے کہ جس طرح سے روزہ رکھنے والا رکھ کر وہ عبادتوں میں مشغول رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خالی کھانا پینا کر کے اور اپنے آپ کو ایک ٹائم کا بھوکا رکھ کے خالی ان معاملات میں نہ پڑ جائیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ روزے کی جو تمام تر ڈیفینیشنز ہیں، روزے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے. اس کو عبادت کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں، عبادات میں مشغول رہیں، اور ان دیگر کاموں میں ہمیں چاہیے کہ ہم مشغول رہیں تاکہ جو ایک روزے کی کیفیت ہے وہ ہم میں طاری ہو، اس کی روحانیت ہم میں آ جائے. اچھا مفتی صاحب، اس میں کیا کوئی خاص اعمال بھی ہیں، ایسے خاص عبادات ایسی ہیں جس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے ہم سب کو؟ اس میں ہر عبادت ہی افضل ہے. کوئی ایسی خاص عبادت کو کسی ایسے دن کے ساتھ معین کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں پر ایک نیکی کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا اور فرمایا کہ تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 70 کا اجر عطا فرماؤں. لیکن اگر یہ تو ایک نفلی عبادت ہے نا، اگر کوئی نفلی نیکی کرتا ہے تو اسے اتنا گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی فرضیت کو تکمیل کے ساتھ پہنچاتا ہے، وہ فجر کی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، پلس اس کے ساتھ کہ جس کی تاکید کی گئی، فرمایا کہ تم رات کو قیام کرو. لیلۃ القیام کا مطلب یہ ہے کہ رات میں اپنی عبادت میں رات کو گزارو. اب اس میں سب سے زیادہ جو افضلیت ہے، فرمایا کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ، اور دوسرا تلاوت کلام پاک، کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور پھر قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ اس میں افضلیت کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک قرآن پاک کا ایک حرف وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی ہم نے الف لام اور میم پڑھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو رمضان میں اگر ہم ان الفاظوں کو، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک لفظ کے بدلے 70 گنا ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے. کیا بات. بالکل مفتی صاحب جس طریقے سے بتا رہے ہیں بالکل، اور کہ عبادت کا اتنا زیادہ اجر ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم کسی دوسرے شخص کی، ہمارے ہمسائے میں، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب، ان کی مدد کرتے ہیں. اب یہ والی عبادتیں تو ہم کہہ رہے ہیں نفلی عبادتیں ہیں یا پھر فرض عبادتیں ہیں، لیکن اس مہینے میں ان عبادات کا کتنا ثواب ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی، ان لوگوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو روزہ رکھوا دیں، ان کی افطار کروا دیں یا ان کی مالی مدد کر دیں کسی بھی کیپیسٹی کے اندر. کیونکہ ہم ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے، ہم اپنی عبادت پہ فوکس کرتے ہیں. بھئی میری نماز کا ٹائم ہو گیا، میرے روزے کا ٹائم ہو گیا. تو دوسروں کے لیے وقف کرنا اس کو کتنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک جیسے ہی آتا تو آپ کو جو سب سے زیادہ جن چیزوں میں پائے جاتے، یعنی آپ جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ چیزیں کرتے وہ صدقہ و خیرات کرتے. اور آپ کو اکثر ان کام کاجوں میں بڑھ چڑھ کر عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات میں آپ کو دیکھا جاتا کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، یعنی آپ قرآن پاک سناتے، تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو آپ عمل کرتے وہ لوگوں کے درمیان، یتیم، مسکین، فقیروں کے درمیان آپ وہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے اور بے شمار اس کے ساتھ اہتمام کرتے. اصل جو رمضان المبارک کی ڈیفینیشن ہے، اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ جیسے اس میں زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے، ہمارے ہاں معاشرے میں ایک رجحان ہے کہ رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان المبارک کے اختتام پر ہم لوگ فطرہ نکالتے ہیں. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا زکوٰۃ کا نکالنا یا فطرے کا نکالنا، یہ اصل یہ ہے کہ ہم ان غرباء کی مدد کریں کہ جن کو رمضان المبارک کے مہینے میں یا عام مہینے میں بھی کھانا پینا، پہننا اوڑھنا وہ میسر نہیں ہے. تو اس بابرکت مہینے میں ہم جتنا انہیں دیں گے اللہ رب العالمین اس سے کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں تو ہم اتنا، جس کے پاس جتنی توفیق ہو وہ اتنا دے کہ اللہ رب العالمین اسے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تم میری رضا میں ایک دو گے تو میں تمہیں 70 گنا زیادہ عطا کروں. بالکل، اور روزے کے لیے تو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا اجر دے گا. اور ظاہر ہے
اللہ رب العزت اگر اجر دے گا تو پھر کس حد تک دے گا ظاہر ہے وہ تو اس کے پاس بے پناہ تمام چیزیں موجود ہیں اور خزانے موجود ہیں، تمام کائنات ہی انہیں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا اس پہ ضرور مفتی صاحب فرمائیے گا، روزے کی خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ روزہ کی تھوڑی سی تاریخی ہم چاہ رہے ہیں، ذرا اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے کہ روزہ 2 ہجری میں جب فرض ہوا 10 شعبان کو، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیجیے تاکہ جو لوگ ہماری طرح ہیں اس طرح کے جن کو شاید اتنی ڈیٹیل سے نہیں معلوم تو ان کا بھی ذرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی نا، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر روزے کو فرض کیا اور حکم دیا کہ اب اپنی امت کی طرف اس کو رجحان ڈالو۔ اب یہ روزہ دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس امت کے لیے، بلکہ یہ حضرت آدم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی وضاحت کے لیے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ بھی تم سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے، جس کے لیے حضور نے فرمایا نا کہ جب یہود و نصارہ ہفتے کا روزہ رکھتے تو حضور نے فرمایا کہ تم ہفتہ نہ تم بلکہ اتوار کا بھی روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 تاریخ کا اکثر یہود و نصارہ روزہ رکھتے تو حضور نے فرمایا کہ خالی تم 9 کا روزہ نہ رکھو، بلکہ اہل ایمان کی یہ شعار ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بڑھ چڑھ کر اس کے حق کے مطابق ماننے والے، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ان کے مشابہت میں اختیار نہ کرو، بلکہ تم ان سے بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں ان کے ساتھ شمار ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے، یعنی جو کفار تھے یہود و نصارہ جو حضرت عزیر کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، تو ان کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ جو ہم نے آپ کو انعام عطا کیا، لیکن اس انعام کی بھی فضیلتیں بہت افضل اور اعلیٰ ہیں، فرمایا کہ جو روزے کے اندر برکتیں اور جو فضیلتیں میں نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ پچھلی امتوں کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ اب اس کی ڈیفینیشن علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں اس امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کہ جو پچھلی کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے دار کو اپنے دیدار سے بروز قیامت مشرف فرمائے گا۔ پھر دوسری چیز علماء نے لکھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہ ہاں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور شام کو بھوکے ہونے کی وجہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو اسمیل آتی ہے اس کے منہ سے، جو ایک بدبو سی ہمارے منہ سے آنے لگتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بدبو نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ مشک و عنبر سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیسری چیز جو مجھے روزہ دار کی جو سب سے زیادہ پسند ہے، فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور روزے کے اختتام ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں روزہ رکھنے والوں کو جب آخری چاند رات ہوتی ہے فرمایا کہ میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ اور پھر 5ویں چیز فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر روز رمضان المبارک کی ہر دن میں 70,000 روزہ داروں کی یا ان لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، لیکن فرمایا کہ میں رب ہونے کے ناطے میں اپنے محبوب کی امت کو 70,000 ایسے گناہگار ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، فرمایا کہ میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ تو آخری ٹائم پر کیا ہے؟ چاند رات والے دن، کہ چاند رات والے دن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاند رات اجرت کا دن، اللہ رب العالمین سے جو آپ نے نیکی کی ہے، جو آپ نے کام کیا ہے، اب عبادات کے ذریعے اب اس کی نیکی کا اجر کا اس کی جو آپ نے اپنی ایک کیپیسٹی لگائی ہے اس کا اجر کا ٹائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں 30 دن یا 29 دن جو اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہوں 70,000 سے زائد مرتبہ، فرمایا کہ میں ان تمام کو جمع کر کر اس سے زیادہ کی تعداد میں اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہ تو ایک پس منظر ہے نا، ایک چیز ہے، لیکن اس کا اگر برعکس دیکھیں، اس کی دوسری سائڈ دیکھیں، دوسری پکچر دیکھیں، تو ہمیں اس سے یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں پر ایسے گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جن کو بغیر حساب مغفرت فرمائے گا، ان کو معافی عطا فرمائے گا، لیکن وہاں پر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں بھی معافی نہیں عطا فرماتا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی سماعت کر لیں گے جو ان اعمال میں مبتلا ہیں، نہ کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ ہم روزہ رکھ کر اپنا کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ
آرا ہو جاتے ہیں، ہم لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایسے لوگوں سے بھی حفاظت فرمائے۔ حفاظت فرمائے۔ اور شائستہ ثنا خواں بدر العارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف حاصل کریں بدر العارفین صاحب جناب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ گئے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ گئے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے، بلکہ ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس پر گفتگو کل بھی اس پر ہوئی ہماری، میں چاہوں گا آپ کی روشنی ضرور ڈالیے گا اس پر، کہ کہا جاتا ہے جی رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑے شیاطین کو شاید بند کر دیا، جو شر پھیلاتے ہیں شاید ان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ضرور پوچھیے گا مفتی صاحب سے کہ پھر بھی اس طرح کے کام تو ہو رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ شیطان کا کام ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ کیا شیطان ہی سارے کام ہم سے کرواتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا نا، اور تمام زمین و آسمان کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ کیا انسان پہاڑوں کو کھود کر اس میں راستے نہیں بناتا؟ کیا انسان پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں گھر نہیں بناتا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کی ہے، یہی انسان ان شیاطین کو قید کر لیتا ہے، ہاں تابع کر لیتا ہے، تابع کر لیتا ہے۔ یہی انسان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام تر فرشتے وہ ایک انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس انسان کی تعظیم یہ، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے تعظیم اور توقیر یہ ہے، فرمایا کہ ایک طرف کعبہ ہو دوسری طرف مومن کا ہو، فرمایا کہ کعبے سے زیادہ تعظیم مسلمان کی ہے۔ مسلمان کی۔ تو یہ آپ کا سوال کہ ہمارے ہاں معاشرے میں دراصل صرف اور صرف روزے کو اس لیے یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ رمضان مبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزہ دو چیزوں کی نام ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ روزہ، جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں تو ان کے جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے نا اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بڑے شیطان کو قید کر لیا، جو چھوٹے چیلے چماٹے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمام تر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن روزہ تمہارے نفس کے لیے ہے،
اصل مقصد روزے کے یہی ہے کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کرو. جو نفس کی خواہشات ہیں، جو نفس کا تمہارے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، نفس کہتا ہے کہ تم نے یہ چیز کرنی ہے، تم نے فلم دیکھنی ہے، گانا گانا ہے، تم نے یہ چیز کھانی ہے، یہ پینا ہے، اس ٹائم آرام کرنا ہے، تو یہ روزہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے. اور خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں روزے کا اجر اس لیے مومن کو، مسلمان کو، روزہ رکھنے والوں کو اس لیے عطا کروں گا، اس کا اجر و ثواب نہیں بتایا، فرمایا کہ میری شایان شان ہے، کیونکہ مومن روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے اور اس کا ثواب، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا. اور اس کا اجر پھر کوئی ایک کوانٹیٹی نہیں بیان کیا. اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ روزہ رکھنے کی خالی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگ خالی، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ روزہ رکھ کر ہم سوتے رہیں اور کھیل کود میں مشغول ہو جائیں، جیسے ہمارے ہاں رات کو کرکٹس اور دیگر ایسے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، بلکہ روزہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جو ہے نا سب سے بہترین عمل ہے. کہ جب ہمارا نفس کھانے کی خواہش کرتا ہے، ایسے دیگر غیر ضروری غیر اسلامی معاملات کا عمل کرتا ہے، تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، تو اب ہم نے اس میں یہ کام نہیں کرنے. تو اب اگر انسان کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، روزے کے دوران ایسا کوئی کام کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ اس کے اپنے نفس کی سختی کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے کام میں مشغول ہو گیا، وہ کھیل کود میں مشغول ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے، کہ جو اس کا نفس ہے وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ کوئی ایسا گناہ جو عام دنوں میں کرتا تھا وہی اب رمضان المبارک میں بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خالی روزہ رکھ کر سوتے نہ رہیں، بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور نفس کو اس طرح سے دبائیں کہ نفس کی جو خواہشات ہیں، نفس ہمارا کہتا ہے دن میں کھانا کھانا ہے، لیکن جب ہم نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دن میں کھانا نہیں کھانا، تو ہم روزہ تب افطار کریں گے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا. جب اللہ نے فرمایا کہ روزہ اس ٹائم افطار کرنا ہے، حضور نے فرمایا کہ روزہ اس ٹائم افطار کرنا ہے، تو ہم اس ٹائم افطار کرتے ہیں. دن میں روزے اپنے نفس کو کنٹرول کر دیتے ہیں تو نفس ہمارا سکڑ جاتا ہے، ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. کہ ہم نہیں دیکھتے کہ رمضان مبارک میں ہماری مساجد کتنی بھری ہوتی ہیں، جوگ در جوگ نمازی آ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ لوگ اس ٹائم ان جگہوں پہ نہیں پائے جاتے؟ کیا وہ لوگ کہ جن پر رمضان المبارک میں نماز فرض ہے، عام دنوں میں فرض نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک رمضان المبارک کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں. لیکن یہی لوگ ہیں کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے کام کاج میں، کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، صرف اپنے نفس کی بہکاوے کی وجہ سے، نہ کہ شیطان کے کسی عمل کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے شیطان کو چاند رات سے پہلے، میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیتا ہے. پھر شیطان کا تو یہ عمل نہیں ہے، نہ شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، نہ شیطان اسے بہکا سکتا ہے، بلکہ سب سے بڑا انسان کا دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے. اگر انسان کا نفس کنٹرول ہے تو وہ تمام تر برائیوں سے پاک. آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ بہکانا یا وسوسے ڈالنا یہ شیاطین کا کام نہیں ہے، یہ نفس امارہ کا کام ہے. یہ رمضان المبارک میں رمضان کی بات کر رہے ہیں، رمضان المبارک کی بات کرو. یعنی شیطان تو ہمارے خون کے اندر روانگی کی طرح دوڑتا ہے نا، لیکن رمضان المبارک میں ایک اتھینٹک چیز یہ جو دوڑتا ہے اندر مفتی صاحب، اس کو کیسے مسلمان کریں؟ یہ تو سب سے بہترین عمل یہ دیکھیں. میں چند دن پہلے ایک جگہ پر پروگرام کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر بھی ایک عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کے روزے یا کوئی بھی روزہ ہو، وہ ہمیں دو چیزیں سکھاتا ہے. ایک تو ہمارے جو روحانی جو بیماریاں ہیں اور جسمانی جو بیماری، ان دونوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے. یعنی جسمانی بیماریاں اگر ہم میں کولیسٹرول ہے، بی پی پیشنٹس ہیں یا دیگر اس طرح کے کوئی مرض میں مبتلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ تمام تر اعضاء وہ پرسکون رہتے ہیں. تو جب وہ پرسکون رہتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں. اب بھوکے جب بندہ رہتا ہے، فاسٹنگ کا جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، تو فاسٹنگ میں بہت ساری بیماری ایسی ہیں جو ایسے جرمز پیدا ہوتے ہیں کہ ان بیماریوں کو کھا جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اب نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے، فرمایا کہ جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے وہ روزہ ہے. اور دوسرا نفس کے کنٹرول کی کیا ہے کہ آپ ہر وقت تلاوت کلام پاک میں جب آپ فری ہوں، جب آپ کو فرصت ملے، آپ قرآن پاک میں مشغول رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بہت ساری برائیوں سے بھی آپ بچیں گے اور ثواب بھی ظاہر آپ کو ملے گا. یہ تمام چیزیں. اچھا اب شائستہ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، کیونکہ مفتی صاحب سے بھی گفتگو جاری رہے گی ہماری. ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بدر العارفین صاحب، ان سے گفتگو جاری رہے گی. چھوٹا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ، اس کا ہم آغاز کریں گے.
اور اس میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب سے گفتگو بھی ہوگی۔ چھوٹا سا ایک بریک ہے، بریک لے لیں اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔